میں آپ کے سامنے جس موضوع تے گل کرنی ہے وہ موضوع ہے عظمت مصطفیٰ. اور سب تو پہلے خطبے دے وچ جڑی آیت پڑھی اس آیت کا ترجمہ کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا تحقیق تواڈے کول برہان آ گیا، تواڈے کول دلیل آ گئی، تواڈے کول میرا محبوب معجزہ بن کے آ گیا. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور فرمایا کہ اسا نازل کیتا تواڈے دل روشن نور. اے ہن قرآن کی اس آیت وچ اللہ نے دو گلاں کیتیاں، توجہ میرے دل رکھنی ہے. قرآن کی اس آیت وچ اللہ نے دو گلاں کیتیاں، ایک برہان ایک نور مبین. ہن مفسرین کرام قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماندے ہیں اندر برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے تے نور مبین تو مراد قرآن پاک ہے. یعنی اللہ نے قرآن کی اس آیت کے دو گلاں کیتیاں، ایک محبوب دی گل کیتی، ایک اپنی کتاب دی گل کیتی، قرآن دی گل کیتی. اے حضور دے جتنے بھی نا ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نامہ دے وچوں آپ دا ہے کہ اسم گرامی برہان بھی ہے. تے برہان دا معنی کیا ہوتا ہے؟ برہان دا معنی ہوتا ہے معجزہ دلیل. یعنی اللہ نے اپنے محبوب نو سراپا معجزہ سراپا دلیل بنا کے بھیجا ہے. پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سارے معجزے لے کے آئے، محبوب دی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب نو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. پہلے جتنے پیغمبر آئے معجزے لے کے آئے، اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ سراپا معجزہ بنانے کے اندر راز ہی یہ تھا تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے میرے محبوب کی ہر ادا معجزہ ہے. دیکھ لو میرے آقا کی پیدائش معجزہ ہے، مصطفیٰ کا بچپن معجزہ ہے، آقا کی جوانی معجزہ ہے، حضور کا بڑھاپا معجزہ ہے، مصطفیٰ کی صورت معجزہ ہے، مصطفیٰ کی سیرت معجزہ ہے، میرے آقا کا چلنا معجزہ ہے، مصطفیٰ کا بیٹھنا معجزہ ہے، میرے آقا کا دیکھنا معجزہ ہے، میرے آقا کا کھانا معجزہ ہے، میرے آقا کا پینا معجزہ ہے. اگر پانی برتن میں ہے تو پانی ہے، اگر یہ پانی مصطفیٰ کے بدن سے لگ جائے تو پانی کا ایک ایک قطرہ معجزہ بن جاتا ہے. یہ ہوا ہے، لیکن اگر یہ ہوا مصطفیٰ کے بدن سے لگ جائے تو ہوا کا ایک ایک جھونکا معجزہ بن جاتا ہے. ارے یہ کپڑا ہے، لیکن یہ کپڑا مصطفیٰ کے بدن سے لگ جائے تو کپڑے کا ایک ایک دھاگا معجزہ بن جاتا ہے. بلکہ میں بات ختم کر دیتا ہوں، میں بات یوں کرتا ہوں میرے آقا خود بھی سراپا معجزہ ہے، لیکن میرے آقا کی جس پر نگاہ پڑ جائے میرے آقا اسے بھی معجزہ بنا دیتے ہیں. دلیل سنو، میرے آقا کی جس پر نگاہ پڑ گئی میرے آقا نے اسے بھی معجزہ بنا دیا. ارے بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، مصطفیٰ کا معجزہ. قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں من خدا را بائی طریق نیشانہ سمجھ کہ او خدای محمد است. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تو خدا کو جانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. میں تو خدا کو جانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. ارے جس نے محبوب اتنا حسین بنایا ہے وہ بنانے والا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام اس کائنات دے وچ اللہ دی سب تو بڑی دلیل ہے. اس پوری کائنات وچ اللہ دی سب تو بڑی دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کو گھوڑا خریدیا کہ آپ نے ان قیمت بھی دے دیتی. گل غور نہ سنیا. یہودی قیمت لے کے پیچھے گیا، اپنے بیلیاں یاراں دے وچ بن کے بیٹھا. انہاں ایک پلان بنایا. انہاں کہ کیویں نہ ہو گئی کہ معاذ اللہ آپاں مسلماناں دے نبی نو انہاں تے الزام لا گیا تے مسلمان سارے اپنے نبی تو متنفر ہو جائیں تے آپاں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو بدنام کریں گے. انہاں پروپیگنڈا بنا لیا. وہ سارے یہودی جڑے ہیں
انہاں اس یہودی نو قائل کیتا بے تو ون حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھ بے تسا میرے کو گھوڑا تا لیا ہے لیکن او دی قیمت تسا میرے نہیں دیتی. اگر وہ آخر میں تینوں قیمت دیتی ہے تو آخر وقت گواہ پیش کرو کیونکہ انہیں گواہ تا کوئی ہائی کوئی نہ. اس واسطے حضور علیہ السلام مجبور ہو جا سن تے مسلمانہ دے بچ بدنام ہو جا سن معاذ اللہ. مسلمان حضور علیہ السلام کو متنفر ہو جا سن. وہ یہودی آیا اسے پروپیگنڈا تے عمل کریں دے ہویا. حضور علیہ السلام واقعہ ہے کہ سونا تسا میرے کو گھوڑا تا لیا ہے لیکن گھوڑے دی قیمت نہیں دیتی. آپ نے فرمایا میں تینوں قیمت دے دیتی ہے. وہ سکے اگر تسا میرے قیمت دیتی ہے گواہ پیش کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا اس ٹائم گواہ موجود کوئی نہیں. حالانکہ اگر مجھ سے پوچھو نا میرا تصور یہ کہتا ہے جب اس یہودی نے گواہ مانگا تھا اگر میرے آقا یوں تھوڑی سی نگاہ اٹھا دیتے تو رب عرشوں سے گواہی دے دیتا. اور صرف بات نہیں کر رہا دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اگر مصطفیٰ تھوڑا سا اشارہ کر دیتی رب عرشوں سے گواہی دے دیتا. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں دل میں خیال آیا مولا قبلہ بدل دے. رب فرماتا ہے محبوب ابھی بدل دیتا ہوں. مصطفیٰ نے نگاہ اٹھائی پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ابھی بدل دے. رب فرماتا ہے محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرها. فرمایا محبوب ہم تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. فرمایا محبوب بس تو چہرہ پھیر ہم قبلہ پھیر دیتے ہیں. محبوب تو چہرہ پھیر ہم قبلہ پھیر دیتے ہیں. تو میرا تصور یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے میرے آقا نگاہ اٹھاتے رب عرشوں سے گواہی دے دیتا. میرے آقا نگاہ اٹھاتے سارے فرشتے آ جاتے. جبرائیل بھی آ جاتے میکائیل بھی آ جاتے اسرافیل بھی آ جاتے اسرائیل بھی آ جاتے اور سارے فرشتے آ کر کہتے آقا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے قیمت دے دی ہے. لیکن اس کے اندر حکمت تھی. حکمت کیا تھی سنو. یہ یہودی نے آخیا نا بھئی تسا گھوڑا لیا قیمت نہیں دیتی. آپ نے فرمایا قیمت دے دیتی ہے. اس کا کیا گواہ پیش کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ٹائم گواہ موجود کوئی نہیں. وہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے اپنے آپ باہر ہو رہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ بیعت بھی کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام دے ایک غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تو گزرے. انہاں ویکھیا بھی سارے یہودی اکٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ دے وچ بیعت بھی کر رہے ہیں زبان درازی کر رہے ہیں. آپ نے غور نال گل سنی پہ گل تو سنا گل کی ہو رہی ہے. جلے آپ نے گل سنی نا یہودی کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نو بھئی تسا قیمت نہیں دیتی. حضور فرما رہے ہیں قیمت دے دیتی ہے. انہاں کہ گواہ پیش کرو. حضور نے فرمایا گواہ کوئی نہیں. جلے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو گل سنی نا آپ وجدے چاہ گئے. وجدے چاہ کے حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے عرض کردن آقا میں گواہی دینا کہ تسا قیمت دے دیتی ہے. آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قیمت دے دی ہے. سارے کافر سارے یہودی ہکا بکا کھڑے ہیں محو حیرت بن کر کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ جب میں نے اس یہودی کو قیمت دی تھی اس وقت تو موجود نہیں تھا. تو کیسے کہتا ہے کہ آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قیمت دے دی ہے. حضور کے غلام حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں آقا ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا ہے تو ہم نے مانا. آپ نے فرمایا خدا ہے ہم نے مانا. ارے جس خدا کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ کے کہنے پر ہم مان رہے ہیں تو ہم غلام بنا شک کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے تو پھر آپ نے دے دی ہے. حضور علیہ السلام نے جب گل سنی نا حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سڑیا. فرمایا خزیمہ عرض کی تھی حضور لبیک. فرمایا خزیمہ ہر مقدمے کے اندر شریعت میں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا ہر مقدمے میں دو گواہ ہونے چاہیے لیکن فرمایا خزیمہ جا آج یہ کائنات کے اندر یہ اعزاز صرف میں خزیمہ کو دے رہا ہوں کہ ہر مقدمے میں دو گواہ ہونے چاہیے لیکن فرمایا خزیمہ جہاں تو کھڑا ہو کے اکیلا گواہی دے گا تیرے اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. حضور علیہ
السلام نے حضرت خزیمہ کو ذو الشہادتین کا لقب دیا. ذو الشہادتین کا مطلب ہوتا ہے دو گواہوں والا، دو گواہیوں والا، کیونکہ اللہ کو بغیر دیکھے ماننا یہ کوئی معمولی بات نہیں. پیغمبران نے بغیر دیکھے اللہ کو منوانے کی کوشش کی تو امتیں جواب دے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم واقعہ نا اللہ دی شان تے اللہ دی ذات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نا اللہ تے ایمان لے کے آؤ. تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کی جواب دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک رب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتا ہے. جلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتا نا وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او ظالمو میں رسول ہو کے رب دی بارگاہ عرض کیتی آئی مولا اپنا دیدار کرا. رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ظالمو میں رسول ہو کے رب دا دیدار نہیں کر سکیا تسا امتی ہو کے رب دا دیدار کی میں کریں دیو. ذرا اس گل پہ غور کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول ہو کر رب کا دیدار نہیں کیا، تم امتی ہو کر دیدار کیسے کرتے ہو؟ اب ادھر آؤ، میرے آقا کی عظمت دیکھو، میرے آقا کی شان دیکھو. معراج کی رات حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، واپس آئے. میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے، اپنے رب کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا ہے. اب اٹھاؤ قرآن کو، اب اٹھاؤ حدیث کی ساری کتب، اب اٹھاؤ تفاسیر کی ساری کتب، مجھے کسی ایک کتاب میں دکھا دو جب میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. کسی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ آقا ہم بھی دیکھیں. حضور علیہ السلام نے تو فرمایا نا میں اپنے رب نو اچھی صورت وچ ویکھیا. میں کسے ایک کتاب وچ دکھا دیو میں کسے صحابی دے کھلو کے آکھے ہوئے بے آقا اگر تساں رب دا دیدار کیتا ہے وقت اساں بھی رب دا دیدار کرنا ہے. اوتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، قوم کہتی ہے ہم نے دیدار کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے رب کا دیدار کیا ہے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ آقا ہم نے بھی رب کا دیدار کرنا ہے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ سونیا تینوں ویکھیا خدا نو ویکھیا. اے بھی یہ گل نہیں کر رہا وچ کوئی لوگ چٹکلے والے بیٹھے ہوندے ہن گھر وچ کے نتیجے کڈھیندے پے ہوندے جے مستنجے دا ہی پتہ نہ ہوے ہن بلا کیا اکسن واسن دی ویکھ لو نکل جا مولوی آئی اس نبی نو اللہ دے نال ملا چھوڑیا. بھئی صحابہ کرام دا عقیدہ کی آئی صحابہ نے آکھیا سونیا تینوں ویکھیا خدا نو ویکھیا. اے انہی گل نہیں کر رہے. حدیث سے پاک ہے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. حضور علیہ السلام نے فرمایا جے مینوں ویکھیا اس حق نو ویکھیا. اساں اللہ تبارک و تعالی نو ویکھیا نہیں لیکن ساڑا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے. او دی دلیل کے ہے؟ او دی دلیل ہی ہے من رآنی فقد رأى الحق کہ اسا حضور علیہ السلام دے جمال دے وچ رب نو پہچان لیا ہے. ہن برکہ خلاصہ کریے، خلاصہ کیا نکلیا اس پوری کائنات دے وچ حضور علیہ السلام رب دی سب تو بڑی دلیل ہے. تے معلوم اے ہویا بھی آج کے دور دے وچ جیڑا بندہ بھی حضور علیہ السلام دی گستاخی کرے سی، جیڑا بندہ بھی حضور علیہ السلام دی بے ادبی کرے سی، این سمجھو کہ وہ صرف حضور دی بے ادبی نہیں کر رہا بلکہ خدا دی بے ادبی کر رہا. یار اسا لوگاں نے مقصد کے سمجھ رکھیا، اسا لوگاں سمجھ رکھیا دنیا تے آمن دا مقصد یہ ہوئے آپ چنگا کھا لو. اے لوگ مشورہ دیں دے اکثر وہ اندر جی بس 5 وقت دی نماز پڑھ لو، بچیاں نو حلال رزق کھوا لو، بس اتنا ہی تواڈے واسطے بڑا ہے. زیادہ دین دے معاملات وچ بڑھن دی ضرورت کوئی نہیں. میں اس سائنسدان کو پوچھنا تے انٹیلیجنٹ بندے کو پوچھنا اگر ایو نظریہ سارے صحابہ کرام دا ہوے یار تے دین کیا پھیلایا ہے؟ ایو صرف سوچ لیا جائے بس 5 وقت دی نماز پڑھو، کوئی حضور دی گستاخی کر رہا تے کرن دیو، ساڈا کوئی عمل دخل کوئی نہیں. ایس گل نو ذرا غور نال سنو. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے آخری لمحات دے وچ. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لوگوں میں اس دنیا تو جا رہے ہیں لیکن تانوں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اس کائنات دے وچ اگر ایک بندہ بھی صرف زندہ ہوئے نا ایک بندہ آج تسا کروڑاں ارباں تے خرباں دی تعداد مسلمان پے ہیں. ملک پاکستان دنیا دے کونے کونے تے مسلمان پے ہیں، ارباں خرباں دی تعداد مسلمان پے ہیں.
لیکن حضرت صاحب کے فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ بھی زندہ ہوئے ساری دنیا اجڑ جاوے، ساری دنیا ختم ہو جاوے، لیکن ایک بندہ بھی زندہ ہوئے تو وقت بھی اگر کوئی حضور دی گستاخی کر دے اس ایک بندے دا بھی حق بننا ہے کہ حضور دے نام تے اپنی جان قربان کر دے۔ یار سوچ کے دیکھو جدو ایک بندے واسطے اے آخیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ زندہ ہے حضور دے نام تے اپنی جان قربان کر دے۔ حضرت صاحب دسنا ہے چاندن کل بروز قیامت اسے پیش نہ کرے، آپ نے بڑے پیارے طریقے نال سمجھایا، کل بروز قیامت اے نہ آکھے اللہ دی بارگاہ کے مولا میں تا کلا ہوں، میں باطل دے نال کیویں ٹکراوا ہاں، گستاخ ڈھیر سارے ہاں، او زیادہ طاقت رکھ دے ہاں، انہاں دی حکومتاں پاورفل ہاں، انہاں دے کولوں اسلحے بڑے زیادہ ہاں، میں کلا ہوں، میں کیویں انہاں دا مقابلہ کراں۔ حضرت صاحب فرماندے ہیں اگر کلا بندہ بھی زندہ ہوئے اس دنیا دے اوتے میرے آقا دی گستاخی ہو جاوے، اس کلے بندے نوں بھی چاہیے او جا کے انہاں کافراں دے نال ٹکرا جاوے، جامع شہادت نوش کر لوے، کل بروز قیامت اگر کھڑا ہو کے رب دی بارگاہ وچ عرض کرے سی مولا میں کلا ہوں، اللہ دی اس گل نوں قبول نہیں کرنا، رب فرماسی اوے تیری زندگی مینوں عزیز نہیں، مینوں اپنے محبوب دی عزت عزیز آئی، جدو میری محبوب دی عزت تے حملہ ہویا، میرے محبوب دی ناموس تے حملہ ہویا، تو اپنی عزت بچاندا رہ گیا، تو اپنے گھر نوں ویندا رہ گیا، تو اپنے بچیاں نوں ویندا رہ گیا، تو اپنے کاروبار نوں ویندا رہ گیا، کل بروز قیامت او ایک بندہ بھی سزا دا مستحق ہو سی۔ یار سوچ کے دیکھو اگر ایک بندہ ہوئے تو او سزا دا مستحق ہوئے۔ آج ایسا کروڑا دی تعداد مسلمان ہیں، ساڑھے نبی دی لوگ گستاخیاں کرندے پہن، ہر آئے روز کوئی نہ کوئی کمینہ کھڑا ہو کے حضور علیہ السلام دی گستاخی کر رہے ہیں، ساڑھے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، ہر بندہ صرف کھامانے مصروف ہے۔ میں کہ بھی گل کی ساڑھے شوق والا کہ ساڑھے شوق انسانو مدینے موت آوے، اچھا میں نے دسو ذرا ساڑھے شوق انسانو مدینے موت آوے، تسی ٹر کے پوری دنیا تے وزٹ کر کے دیکھ لو سارے صحابہ کرام دے مزار تے مدینے چ نظر نہ سے بھائی ساڑھی خواہش ایسا مدینے چ بہت ہوئی ہے تو جڑے مدینے والے انہاں سارے دے مزار تو مدینے چ نظر نہ سے دنیا دے کونے کونے تے اسلام دی تبلیغ کرن واسطے گئے۔ اج دیکھ لو دنیا دے کونے کونے تے تو صحابہ کرام دے مزار مل سن، صرف کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کے وہ دین واسطے دین اسلام واسطے تبلیغ کرن واسطے نکلے۔ اج انہاں بزرگاں دا نتیجہ ہے اج اسا مسلمان ہیں، پتہ ہی نہیں ساڑھے دادے پردادے جڑے ساڑھے وڈیرے آن، ساڑھے دادیاں پردادیاں ساڑھے وڈیریاں دے وچوں اساں کسے نہ کسے ہندو سکھ عیسائی دی اولاد وچوں ہیں۔ یہ گل بڑی میں تحقیقی گل کر رہے ہیں، غور نال سنیا ساڑھے وڈیرے جڑے آن صرف دادے پردادے تک دادے پردادے دے پردادے دادے جڑے وڈیرے آن یہ ساڑھے سارے وڈیرے جتنے بھی آن یہ ہندو سکھ عیسائیاں دی نسل دے وچوں آن۔ اے بعد اے بزرگ اے صحابہ کرام انہاں نے دین دی تبلیغ کی تھی، انہاں دی دین دی تبلیغ کرن دی وجہ کر کے آج اسا مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یار ساڈا بھی حق بندا ہے اسا بھی اسلام تے پہرا دے دیے، ساڈا بھی حق بندا ہے اسا بھی حضور دی عظمت تے بولیا کریے، حضور دی ناموس واسطے گھروں نکلیا کریے، اپنے بچیاں نوں محفل وچ بھیجیا کرو، اپنے بچیاں نوں بھی ذکر والی محفل وچ بھیجیا کرو۔ میں اگلے دن بھی گل سنائیے، ایتھے بھی گل سنائیے 45 وچ، اوتھے میں اگلے دن آیا دو پلے دے نال چوٹ چک تے اتنے بھی میں گل سنائی، میں گل سنائی میں کہ پتہ کہ حالانکہ ماں باپ کا مقام بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تواڈے والدین تواڈے واسطے جنت بھی ہیں تواڈے واسطے جہنم بھی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اگر تواڈے والدین خوش ہیں تو فرمایا تواڈے واسطے جنت ہے، اور فرمایا تواڈے والدین اگر تواڈے تو ناراض ہیں تو فرمایا تواڈے واسطے جہنم ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے والدین دے محبت بھری نگاہ نال ویندا ہے اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہویا آکھن لگا حضور اگر کوئی دہاڑی وچ 100 باری اپنے والدین نوں محبت بھری تے مسکرا کے تے محبت بھری نگاہ نال ویکھے اونوں کتنا ثواب مل سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب دی بارگاہ دے وچ ثواب دی کوئی کمی نہیں، اگر کوئی ایک دن دے وچ فرمایا 100 باری محبت بھری نگاہ نال اپنے والدین نوں ویکھے اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ ایک صحابی اور کھڑا ہویا آکھن لگا حضور بس میں تو محروم رہ گیا۔ فرمایا کیوں کیویں محروم رہ گیا؟ آکھن لگا حضور میرے والدین تو فوت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، فرمایا ہر جمعے بن کے اپنے والدین دے قبراں دی صرف زیارت کر لوے، فرمایا صرف زیارت کرن تے بھی اللہ تعالی مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے سی۔ یار سوچو اتنا والدین دا مقام ہے،
لیکن اصا وینے اکثر والدین وہ بیچارے بڑے پریشان ہوندے اولاد دی وجہ کر کے، وہ اندر جی ساڈی اولاد نافرمان ہو گئی، بڑے تنگ ہوندے اولاد دی وجہ کر کے، وہ علماء کولوں جاندے وہ بزرگاں کولوں جاندے اندر جی دعا کر دیو ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جاوے، کوئی تویز دے دیو ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار بن جاوے، ساڈی اولاد ساڈے آنکھیں لگ جاوے۔ تو میں پتہ سوچیا ہے اے جتنے والدین دے اولاد نافرمان ہوندی ہے نا، بڑی سوچو بچار کرن تو بعد میں اس نقطے تے پہنچی ہوں اے جیڑے لوگ آندے نا بھئی ساڈی اولاد ساڈی نافرمان ہو گئی ہے، او دے وچ اکثر قصور والدین دا ہوندا ہے۔ ہن تساں آکھو بھی والدین دا قصور کیویں ہوندا ہے؟ کوئی والدین تا نہیں چاہندے بھی ساڈی اولاد ساڈی نافرمان ہو جاوے۔ ذرا سمجھو گل نوں، جے بچہ ساڈے گھر پیدا ہوندا ہے نا، ساڈے دل وچ خواہش پیدا ہوندی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ پروفیسر بنے، میرا بچہ کسی بڑے عہدے تے پہنچ جاوے۔ اے جے دل وچ خواہش پیدا ہوندی ہے نا، انہاں سکے کرنے ہیں وا تو انگلش میڈیم سکول وچ پا دیتا، مڑ نوں کالج وچ پا دیتا، مڑ نوں ٹیوشن پڑھائیاں۔ ہن بچہ دن رات کے پڑھ رہا ہے، بچہ دن رات بایو پڑھ رہا ہے، بچہ دن رات فزکس پڑھ رہا ہے، بچہ دن رات کیمسٹری پڑھ رہا ہے۔ میں ہن تواڈے سارے کو پوچھنا چاہنا، پرے پنجاب دے بان والے بندے ہو، بڑے سمجھدار بندے ہو، دنیا دی ہر سمجھدار ہر سمجھداری والی گل اساں لوگ کر رہے ہیں، پرے پنجاب دے وچ بیٹھ کے اگلے بندے نوں اساں وارے نہیں آون دیندے۔ ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، جڑے بچے نوں صرف سکول گلیا وہ صبح تو لے کے رات 12 بجے تک صرف دنیا دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، صرف بایو پڑھ رہے ہیں، پھر صرف فزکس پڑھ رہے ہیں، صرف کیمسٹری پڑھ رہا ہے۔ میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، مینوں دسو اس بایو دے وچ، اس فزکس دے وچ، اس کیمسٹری دے وچ کوئی ایسا مضمون بھی ہے جن دے وچ والدین دے حقوق دا کوئی چیپٹر ہو؟ کوئی ایسا مضمون بھی ہے جن دے وچ والدین دے حقوق دا کوئی چیپٹر ہوے؟ بھئی جدو بچیاں نے پڑھنا نہیں کہ والدین دے حقوق کیا ہے، والدین دا مقام کیا ہے، یہ تو بایو نہیں دسنا والدین دا مقام کیا ہے، یہ تو دنیاوی کتاباں نہیں دسنا والدین دی شان کیا ہے، والدین دی عظمت کیا ہے، یہ تو مصطفیٰ دا دین دسے سی کہ والدین در محبت بھری نگاہ نال ویکھ اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے سی۔ یہ تینوں مصطفیٰ دا دین دسے سی، یہ مصطفیٰ دا اسلام دسے سی، اللہ نے تیری والدہ دے قدماں دے وچ جنت رکھی ہے۔ یہ تینوں مصطفیٰ دا دین دسے سی، یہ تینوں مصطفیٰ دا اسلام دسے سی۔ اگر تو نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، تیرے والدین اگر تینوں سڈن تو نفلی نماز توڑ کے پہلے اپنے والدین کی گل سن۔ یہ تینوں مصطفیٰ دا دین دسے سی۔ اسا کیا کرنے ہیں؟ اسا جناب صرف پیسے واسطے نا، پیسے کماون واسطے اپنی اولاد نو بچپن تو لے کے جوانی تک صرف دنیا سکھائینے ہیں۔ ساڈے بچے دنیا دن رات دنیا سیکھتے ہیں۔ اے گل میں جڑی گل کرن لگا میں اتنے بھی سنائی تمہیں بھی سنانا چاہنا بھی اصا صرف اپنے بچے نو دنیا کمانی سکھانے ہیں۔ جیلے مڑ ساڈا بڑھاپا آتا ہے نا، اصا انہوں دین تے سکھایا کوئی نہیں ہوتا۔ ایو جی محفل کدی لے کے گئے نہیں ہیں۔ پرانا دور ہوندا ہے، بزرگاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے کہ ساڈے بچے نیک بنن، ساڈے بچے کل جیلے ساڈا بزرگی دا وقت آوے نا، اے بچے ساڈی حفاظت کرن والے ہون۔ بچے مڑ والدین کے کرتے ہیں، بچیاں دی انگلیاں پھڑ کے نا مسجد وچ نال لے جاندے ہیں، بچیاں دی انگلیاں پھڑ کے نا مدرسے نال لے جاندے ہیں، بچیاں دی انگلیاں پھڑ کے نا وقت اس طرح دی محفلاں دے وچ نال لے آندے ہیں۔ ہن اساں کی کرنے ہیں؟ اساں تے آپ نہیں جاندے، ساڈے بچے کیویں جاویں؟ اور ساڈے دل وچ خواہش پیدا ہوندی ہے جے کوئی یار دوست آیا بیٹھو نا، اسی بچے نوں نشانہ بننے ہیں، بس جی کہ کراں بڑا نکم ہے، گل ہی نہیں منیندا۔ او تیری گل مننے کیویں؟ تو آپ جے نماز دا ٹائم ہوندا ہے جناب علی چار پائی تے ستے پے ہوندے، نماز دا ٹائم ہوندا ہے سگریٹ تے کش لا رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہوندا ہے سگریٹ اپنا حکا لا رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہوندا ہے اساں ٹی وی تے جناب علی ٹنگ تے ٹنگ رکھ کے نگاہ ڈٹ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی نوں۔ ہن ساڈی خواہش ہے بے نماز دے وقت اساں ستے رہیے تے ساڈے بچے مسجد تے جاویں۔ بچے ہمیشہ والدین نوں ویکھ کے اوے بن جاندے جویں ساڈا کردار ہوسی نا، اگوں ساڈے بچے بھی اوے بن سن۔ اج جیڑی چیز اپنے بچے نوں دنیا دے وچ سکھا کے جساں کل نوں جلے ساڈا بڑھاپا آ جاسی ساڈے بچیاں دے ذہن دے وچ اوہ گل ہونی ہے۔ اج پتہ کہ ساڈا بچہ سکول نہ جاوے، کوٹ مار کے وہ سکول چھوڑ کے ہمنے ہیں۔ ہن بچہ بھی یہ سمجھدا ہے یار میں مسجد وچ نہیں ویندا، میرے پیو مینوں کدی نہیں ماریا، میری ماں مینوں کدی نہیں ماریا، میں قرآن دی تعلیم حاصل کرن جاواں یا نہ جاواں میرے ماں پیو نے مینوں کدی نہیں پوچھیا، لیکن سکول دی چھٹی کر لواں اما پیچھے لگ جاندی ہے، پاپا پیچھے لگ جاندا ہے۔ اوندا دا مطلب یہ ہے کہ دنیا دی تعلیم دی بڑی اہمیت ہے اور بچے دی توجہ اسے پاسے ہو جاندی ہے۔ وہ اگلے دن ایک بندے نے بڑی گل کیتی، اس نے کہا جی میں اولڈ ہاؤس وچ گیا۔ اے اولڈ ہاؤس جیتے نا بزرگ جلے بندے عورتاں جلے بزرگ ہو جاندے نا انہاں نوں اولڈ ہاؤس وچ داخل کرایا جاندا ہے۔ یہ گورنمنٹ دا محکمہ ہے، وقت گورنمنٹ انہاں دی حفاظت کرندی ہے، انہاں دی خوراک دیکھ بھال دا سارا انتظام گورنمنٹ کرندی ہے۔ وہ بندہ آندا جنے میں گیا جی اولڈ ہاؤس وچ وزٹ کرن واسطے، اوتھے میں لوگاں نوں ملیا بڑے بڑے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن اپنے دور دے وچ کوئی ڈاکٹر آئی ہو، اپنے دور کوئی پروفیسر آئی، کوئی انجینئر آئی، میں جن انہاں نوں کہ ملیا نا، ملن تو بعد
میں انہوں نے پوچھیا کسی آکھا جی میں ڈاکٹر ہوں، کسی آکھا جی میں پروفیسر ہوں، کسی آکھا جی میں انجینئر ہوں. میں انہوں نے پوچھیا بھئی تسا ساری زندگی ایڈی محنت کی تھی، جے لے تواڈا بڑھاپا آیا تواڈے کول کچھ جمع کوئی نہیں تے تسا اپنے واسطے سنبھال سکو. انہاں کہ جی جمع تو بڑا کچھ کیتا ہی، لیکن اپنے بچیاں نوں پڑھاون واسطے، انہاں نوں افسر بناون واسطے او سارا کچھ بچیاں تے لا دیتا. ہن ڈاکٹر آکھیا اگر میں ڈاکٹر ہاں نا اج میرا بیٹا بھی اگوں ڈاکٹر ہے. پروفیسر آکھیا میں پروفیسر ہاں نا اگوں میرا بیٹا بھی پروفیسر ہے. انجینئر آکھیا اگر میں انجینئر ہاں صرف مینوں انجینئر نہ دیکھ میرا بیٹا بھی انجینئر ہے. او بندہ نا میں حیران ہو کے پوچھیا جدوں تواڈے بیٹے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، او تساں ایتھے کیویں آ گئے؟ اولڈ ہاؤس وچ تانوں کیا پہنچایا؟ انہاں کہیا اولڈ ہاؤس وچ پہنچاون والے سانوں کوئی ہور نہیں، ساڈے اپنے ہی بیٹے ہیں. اولڈ ہاؤس وچ پہنچاون والے سانوں کوئی ہور نہیں ہیں، ساڈے اپنے ہی بیٹے ہیں. ہو سکیا میں پوچھیا بھی او کیویں؟ انہاں کہیا اودے وچ قصور ساڈے بچیاں دا نہیں ہے، قصور ساڈا اپنا ہے. اسا ساری زندگی اپنے بچیاں نوں صرف دنیا کماونی سکھائی. پتر دنیا کیویں کماونی ہے، پیسہ کیویں اکٹھا کرنا ہے، ٹھگی کیویں مارنی ہے، ساری زندگی اپنے بچیاں نوں صرف ایو سکھایا. اج جے ساڈا بڑھاپا آیا نا، جیڑی چیز اسا اپنے بچیاں نوں سکھائی آئی ساڈے بچے اسے تے عمل کر رہے ہیں. اج ساڈے بچے دنیا کما رہے ہیں، اج ساڈے بچے کروڑاں لکھاں ارباں کما رہے ہیں، لیکن ساڈے واسطے انہاں دے کول ٹائم کوئی نہیں. سوچو یار اس زندگی نو کیا کرنا کہ ساری زندگی اپنے بچیاں نو صرف دنیا چلائی رکھیا، نہ مدرسے والے پاسے بھیجیا، نہ مسجد والے پاسے بھیجیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس سے حملہ ہو جاوے نا، میں گارنٹی نہ لکھ کے دینا اے ساڈے جڑے دیہات چکے پے نا، انہاں دیہاتاں دے وچوں تسی 100 نوجوان اکٹھا کر لو، 100 نوجوان کو پوچھو بھئی جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے حملہ ہو جاوے اسا مسلماناں واسطے کی حملہ ہے، اسا مسلماناں واسطے کی حکم ہے؟ میں گارنٹی نہ لانا 950 نوجوان دے وچوں تقریباً کوئی 10 یا 15 ہو سن جڑے سانوں صحیح طریقے نال اے جواب دے جا سن بھئی حضور دی ناموس تے، حضور دی عزت تے کوئی حملہ کرے اسا مسلماناں دا حق اے ہے کہ حضور دے نام تے اسی اپنی جان قربان کر دیویں. 85% ساڈے نوجواناں نوں پتہ کوئی نہیں ہونا کہ ساڈے تے کیڑی شے لازم ہے. بلکہ کوشش کریا کرو یار اپنے بچے نوں دین والے پاسے بھیجیا کرو. ایتھے بھی آس پاس مدرسے بن رہے ہیں. مینوں میری برادری دے لوگوں نے بڑا کافی عرصے تو آکھن لگے مدرسہ بناؤ جی مدرسہ بناؤ. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، مدرسہ بنا رہے ہیں. اسی بھی ایک خانوال روڈ تے مانا کڈے دے نال اڈا 7 میل تو اگاں